بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی ایک گزارش یہ ہے کہ نشست چونکہ دیر کی ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگ جس طرح بیٹھنے میں راحت اس طرح بیٹھیں۔ اتحیات کی کیفیت میں سارے لوگ بیٹھے رہیں گے تو توجہ بھی نہیں ہو پائے گی اور دھیان نہیں لگے گا، اس لیے جس طرح چار زانو جیسے بھی آرام سے بیٹھ سکے بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عشر اخیرہ کے اعتکاف کا ایک بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور دوسرا عشرہ مکمل ہونے کے بعد فرمایا کہ میں نے رمضان کے 2 عشروں کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ آخری عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ تو ایک تو اعتکاف مستقل عبادت ہے جو پورے سال کیا جا سکتا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس اجتماع کا مقصد اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنا بھی ہے اور شب قدر کی عبادت کی تلاش بھی ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں چند روایتیں جن کا تعلق شب قدر سے ہے اور اعتکاف سے ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر ان کا ترجمہ پیش کروں گا۔ ویسے شب قدر کے سلسلے میں قرآن پاک کی ایک مستقل آیت اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، اس کو 1000 مہینے کے برابر نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور یہ بہتر کہنے والے اللہ جل شانہ ہیں۔ تو کتنی بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے، اتنی قیمتی رات ہے، اور اس کے سلسلے میں اقوال متعدد ہیں، چند اقوال تو روایتوں ہی میں آ رہے ہیں۔ سب کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ زیادہ تر راجح قول یہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات پائی جاتی ہے۔ پہلے روایتیں سن لیجئے، روایتیں بھی منتخب پڑھی جا رہی ہیں، ساری کی ساری روایتیں نہیں ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیۃ ثم اطلع رأسه فقال انی اعتکفت العشر الاول التمس هذه الليلة ثم اعتکفت العشر الاوسط ثم اتیت فقیل لی انها في العشر الاواخر فمن كان اعتکف معي فليعتکف العشر الاواخر فقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها
فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من سبيحة 21 متفق عليه في المعنى واللفظ لمسلم إلى قوله فقيل لي إنها في العشر الأواخر والباقي للبخاري. وفي رواية عبد الله بن أنيس قال ليلة 23 رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے اپنے خیمے سے اپنا سر باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف اس رات کی تلاش کے لیے کیا تھا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس آیا گیا یعنی فرشتہ آیا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ وہ شب قدر آخری 10 دنوں کے اندر ہے، لہذا جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کر لیں۔ میں نے دیکھا ہے اس رات کو، پھر مجھے وہ رات بھلا دی گئی۔ اس کی روایت آگے بھی آ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے متعین طور سے وہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، لیکن پھر مصلحتاً اس کی تعیین کو ختم کر دیا گیا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے اپنے کو سجدہ کرتے ہوئے پانی اور کیچڑ کے اندر شب قدر کی اگلی صبح کو، لہذا اس کو تلاش کرو 10 دنوں میں جو آخر کے ہیں، اور ان کو تلاش کرو ہر طاق رات میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو بارش ہوئی، مسجد کھجور کے چھال کی چھپر کی تھی، مسجد میں پانی ٹپکا، میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور کیچڑ کا اثر ہے۔ یہ 21ویں رات کی صبح کا واقعہ ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں عبداللہ ابن انیس کی روایت میں کہ 23ویں رات کی صبح کا واقعہ ہے۔ اس روایت سے 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو یہ کہ آخری عشرے کا اعتکاف اصل ہے، لیکن اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی فرمایا ہے، پہلے 10 دن کا، پھر درمیانی 10 دن کا، پھر آخری 10 دن کا۔ اسی طرح 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، اور عام معمول آپ کا 10 دن کے اعتکاف کا تھا، لہذا جو لوگ پورے مہینے کے اعتکاف کو یا 20 دن کے اعتکاف کو خلاف سنت یا بدعت کہتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے، اور ہمارے بہت سے مشائخ کے یہاں پورے مہینے کا اعتکاف کیا جاتا رہا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ان سے متعلق ہوں وہ اس مہینے میں آ کر 1 مہینہ اپنے شیخ کی خدمت میں قیام کر کے اپنی اصلاح کر لیں، ذکر و مراقبہ کے اندر مشغول رہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کانلوی، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی، حضرت مولانا عبد الجبار صاحب اعظمی، اسی طرح مولانا اسعد صاحب مدنی، مولانا ارشد صاحب، مولانا محمود صاحب، اور حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعدد خلفاء، مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ کرتے رہے ہیں، اور اس میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ تو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، لیکن پہلے دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اگر کوئی التزام کے ساتھ بیٹھے گا تو نظر کے طور پر اس کی مکمل پابندی ضروری ہوگی، ورنہ پہلے دوسرے عشرے کے اندر نفلی اعتکاف کے نیت سے اگر بیٹھے تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کی پابندی ہوگی، جب مسجد سے نکل جائے گا پابندی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے، لہذا جو آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے اس کا یہ اعتکاف 10 دن کا مکمل ہوگا۔ اس درمیان میں بلا ضرورت شرعی یا بلا ضرورت طبعی حدود مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا. دوسری بات اس روایت سے یہ معلوم ہوئی کہ جس سال کا یہ واقعہ ہے اس سال مشہور روایت کا مطابق شب قدر 21ویں شب میں تھی، یعنی آج کی شب ہے. 21ویں شب کا مطلب یہ ہوا کہ 20 تاریخ گزار کر 21 تاریخ جو آنے والی ہے کل، اس کے درمیان کی رات. شریعت میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے، اسی لیے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فرمایا گیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو. تو چاند دیکھ کر تراویح شروع کر دی جاتی ہے، یعنی روزہ تو اگلے دن صبح ہوگا لیکن تراویح شروع ہو جاتی ہے رات ہی سے. اسی طرح جب چاند ہو جاتا ہے تراویح ختم کر دی جاتی ہے، حالانکہ عید اگلی صبح کو ہوگی. تو 21ویں شب کا مطلب جو ہوا کہ 21 تاریخ سے پہلے والی رات، وہ رات آج کی ہے. اور عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سال کا یہ واقعہ ہے جو روایت میں بیان کیا گیا ہے وہ 23ویں رات تھی. اس میں ایک علامت بیان کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا تھا، یعنی خواب میں مجھے دکھلایا گیا کہ شب قدر کے بعد والی جو صبح ہے اس میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی جہاں سجدہ کر رہا ہوں وہاں پانی اور مٹی کا نشان ہے. اور اس سال 21ویں شب کے بعد کی صبح میں پانی کا اثر، چونکہ رات میں بارش ہوئی تھی، چھپر سے پانی ٹپکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پیشانے پر مٹی لگی. اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر لوگ شب قدر کے سلسلے میں 27ویں شب کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، اور ابتدائی تاریخیں جو ہیں 21ویں 23ویں 25ویں ان کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا. اگر کچھ اہتمام شروع ہوتا ہے تو 25ویں سے ہوتا ہے، یعنی 25ویں اور 27ویں. 27ویں گزر جانے کے بعد بھی غفلت ہو جاتی ہے اور 21ویں 23ویں کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا. لہٰذا آپ حضرات جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور مسجد کے اندر آپ اکٹھا ہیں، چاہے شب گزاری کے لیے آئے ہوں، چاہے مکمل اعتکاف کے لیے، چاہے چند روز کے لیے، آج کی رات آپ یہاں موجود ہیں، تو اس روایت کی روشنی میں آج کی رات کے بارے میں بھی امکان ہے کہ یہ شب قدر ہو. اور 1000 مہینے سے بہتر رات کی تلاش میں ایک رات اگر جگ کر عبادت کر لی جائے تو کوئی محنت کا کام نہیں ہے. دوسری روایت دیکھیے، عن زر بن حبیش رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ قال سألت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فقلت ان اخاک ابن مسعود یقول من یقم الحول یصب لیلۃ القدر فقال رحمہ اللہ اراد اللہ يتقل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني انها ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. رواه مسلم. ایک صاحب ہیں زر بن حبیش، انہوں نے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ جو آدمی پورے سال شب بیداری کرے گا اسے شب قدر مل جائے گی. ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ تو عادی تھے پورے سال تہجد پڑھنے کے، رات گزارنے کے. فرسان باللیل و روبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کے راہب و دن کے فارس. تو عام طور پر شب بیداری کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ شب قدر کی تلاش کرنی ہے تو کوئی محنت کا کام نہیں ہے، پورے سال رات کو عبادت کرو شب قدر مل جائے گی. ان کا یہ قول زر ابن حبیش نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ کے بھائی یعنی دینی بھائی عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو شخص پورے سال بیدار رہے گا وہ لیلۃ القدر کو پالے گا. تو ابی بن کعب نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس چند راتوں میں عبادت کر لیں گے شب قدر مل جائے گی، ایسا نہ کریں. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں
کہ شب قدر رمضان میں ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آخری 10 دنوں میں ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ رات 27ویں ہوگی۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اور اسی کو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہوگی، اور وہ آخر کے 10 تاریخوں میں ہوگی، اور وہ 27ویں شب ہوگی۔ پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا، انشاءاللہ کہے بغیر قسم کھا کر کہا کہ وہ 27ویں ہی شب ہے۔ زر ابن حبیش کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت اتنی قطعیت کے ساتھ یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قسم خدا کی وہ 27ویں رات ہے؟ اور انہوں نے کہا میں اس علامت کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی تھی۔ وہ کیا علامت تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اس رات کے بعد سورج نکلے گا تو اس میں چکا چوند نہیں ہوگی۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس پر نگاہ جمتی نہیں ہے، لیکن شب قدر کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج کے اندر روشنی میں اتنی تیزی نہیں ہوتی، اور وہ سفید پلیٹ کی طرح نظر آتا ہے، اس پر نگاہ ٹک جاتی ہے۔ لیکن یہ علامت بھی رات کے گزرنے کے بعد کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سن لیتے تھے اس کو مدبوسی سے تھام لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بتلائی تھی، اس علامت کو انہوں نے 27ویں شب کی صبح کو پایا تو یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ 27ویں شب ہے وہ، یقیناً اس سال وہ شب 27ویں رہی ہوگی، لیکن ہمیشہ وہ رات 27ویں ہی ہوگی یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ نہیں فرمایا کہ وہ 27ویں شب ہے، بلکہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہوئی؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اس کے بعد کی روایت سنیے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی 10 تاریخوں میں جتنی محنت کرتے تھے، آخر کے 10 تاریخوں میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے، یعنی پورے رمضان آپ محنت فرماتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں رات کی شب بیداری زیادہ ہو جاتی تھی، لیکن آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت آپ فرماتے تھے۔ اور انہی سے مروی وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آخری 10 تاریخیں شروع ہو جاتی تھی تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ مئزر جس جگہ تہبند باندھا جاتا ہے، اس کمر کو اس حصے کو مئزر کہا جاتا ہے، یعنی کس کے تہبند باندھ لیتے تھے۔ اس جملے کے 2 تشریح کی گئی ہے۔ کمر کسنا یہ تیار ہو جانے اور مستعد ہونے کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پورے طور سے آپ تیار ہو جاتے تھے، تمام چیزوں سے اپنے کو الگ کر لیتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیتے تھے۔ اعتکاف کا تو یہ تقاضا ہے ہی، لیکن شب قدر کی تلاش کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے کہ جو باریاں آپ نے لگا رکھی تھی ازواج مطہرات کی، ان دنوں میں اس کی بھی رعایت نہیں کرتے تھے، اور کمر کس لیتے، یعنی کس کے تہبند مان لیتے تھے، ازواج مطہرات سے الگ ہو جاتے تھے۔ ویسے پہلا معنی زیادہ معروف ہے کہ کمر کس لیتے تھے، پورے طور سے تیار ہو جاتے تھے شب بیداری کے لیے، اور کرتے کیا تھے؟ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، خود بھی پوری رات بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ حالانکہ شب قدر کی عبادت نفلی عبادت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بیدار کرتے تھے، اٹھو عبادت کر لو، نماز پڑھ لو، کیونکہ اتنی قیمتی رات ہے کہ جو اس سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے۔ یہ مضمون روایت کا بھی ہے کہ جو اس رات سے محروم رہا اس کی محرومی میں کیا شبہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے تھے
ازواج مطہرات سے بھی فرماتے تھے کہ رات آخری عشرہ سونے کا نہیں ہے، اور ہمارے بڑوں کے یہاں یہ معمول رہا ہے۔ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ عمل کرتے ہیں۔ جس کو نیند کا تقاضا ہو تھوڑی دیر لیٹ جائے، اس لیے کہ جھولتے ہوئے نماز پڑھنا بھی منع ہے اور اس حال میں دعا کرنا بھی منع ہے، کیونکہ آپ زبان سے دعا نکالیں گے وہ بددعا بھی نکل سکتی ہے۔ تو اگر نیند کا شدید غلبہ ہو تو تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے، لیکن معمول کے مطابق نیند پوری نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ رات کو جاگ کر عبادت کریں، دن میں آپ آرام کر لیجئے، کیونکہ شب قدر ہے، روز قدر نہیں ہے۔ شب قدر رات ہی کی عبادت ہے، اس لیے رات میں جگیں، اور مسجد میں کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں پوری مسجد کے لوگ رات میں سو رہے ہوں، کچھ نہ کچھ جاگنے والے ہونے چاہیے۔ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اعتکاف ہوتا تھا، کسی کو وہ سونے نہیں دیتے تھے، اگر کسی کو لیٹا ہوا دیکھ لیا ڈانٹتے تھے، اٹھا کے بیٹھا دیتے تھے، سونے کی قرات۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے آپ بیتی میں، اور ان سے خود میں نے سنا کئی بار کہ فلاں سن سے میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا ہے، یعنی رات کو رمضان میں پورے رمضان رات کو سوتے ہی نہیں تھے۔ تو اگر اس اہم رات کی تلاش میں اگر 10 راتیں جاگ کر گزار دی جائیں تو اس میں کون سی محنت کا کام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فيها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ احمد وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھلا بتائیے اگر مجھے محسوس ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ جزائے خیر دے ان صحابیات کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سوالات کر کر کے ہمارے لیے کتنے راستے آسان کر دیے۔ نہ پوچھا ہوتا تو ہم سوچتے کہ کیا دعا مانگنی چاہیے، حضرت عائشہ نے خود سوال کر لیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو دلچسپی کن چیزوں میں تھی، ان کا شوق کس چیز کا تھا، رغبت کس چیزوں کی تھی۔ رغبت تھی کہ کاش ہمیں شب قدر مل جائے اور اس میں ہم دعا وہ مانگیں کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ تو پوچھا کہ بھلا بتائیے اگر میں جان جاؤں کا مطلب کیا ہوا، یعنی علامات سے یہ محسوس ہو کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، دونوں طرح کی معافی کو پسند کرتا ہے۔ بندے ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں، بدلہ نہ لیں، دل میں میل نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ خود بندوں کو معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو معاف کریں۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، بہانے مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کو اس کی صفت عفو کا حوالہ دے کر اس سے عفو درگزر کی درخواست کی جائے، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے پسند ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ جو چیز جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اتنی عام اور اتنی آسان کر دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے ذریعے ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ کتنا آسان کلمہ ہے، بچہ بھی سب سے پہلے اسی کلمے کو سیکھ لیتا ہے۔ کہ یہ دعا بھی ہم سب کی ضرورت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی ہی سے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ کوئی شخص ہم رات بھر شب قدر کی عبادت کرتے رہیں اور ہر سال ہم کو یہ مل جائے، لیکن ہماری کوئی عبادت جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جنت میں جائے گا آدمی تو اللہ کی رحمت سے جائے گا، لہذا اس سے دعا مانگنی ہے، یہ دعا مانگنے کی ہے۔ اچھا کیسے معلوم کیسے ہو جائے کہ آج شب قدر ہے؟ اس کی علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ فضائل رمضان میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تشریح میں ذکر کیا ہے کہ عبادت میں دھیان لگے، بدن کے اندر جھرجھری آ جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
دعا میں دل لگے، یہ علامتیں ہوتی ہیں جو شب قدر کی، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ آج شب قدر ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو محسوس بھی ہوتا ہے، تبصرے بھی کرتے ہیں، تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں کہ اس سال آپ کی رائے میں شب قدر کون سی تھی۔ بہرحال ہمیں ہر شب میں اس دعا کو مانگنا ہے، اس کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہمیں محسوس ہو تب یہ دعا مانگیں گے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر فقال هي في كل رمضان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شب قدر کے سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہر رمضان کے اندر آتی ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ سال کا مقصد یہ تھا کہ شب قدر کسی خاص رمضان میں ہوتی ہے یا ہمیشہ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیشہ آتی ہے۔ شب قدر کے سلسلے میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی تعین میں 50 سے زیادہ اقوال ہیں، جس بعض لوگوں کا قول یہ بھی ہے کہ یہ شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، اب ختم ہو گئی۔ بعض کا خیال یہ کہ کسی سال ہوتی، ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن اس روایت نے بتلا دیا کہ ہر سال رمضان کے اندر یہ رات مبارک رات آتی ہے۔ وعن عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان لی بادیۃ اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ فمرنی بلیلۃ انزلها الى هذا المسجد فقال انزل لیلۃ 23۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی وہ روایت ہے جس کا اوپر حوالہ آیا تھا، جس میں 23ویں شب کا تذکرہ ہے۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دیہات میں رہتا ہوں، یعنی وہاں میرے فارم ہے، کھیت ہے، باغ ہے، میں وہیں پر قیام کرتا ہوں، اور میں دیہات میں رہنے والا ہوں، وہیں پر رہتا ہوں، اور میں وہیں پر نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ مجھے کسی ایسی رات کا حکم دیں کہ جس میں میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی کے اندر آؤں۔ میں پورے رمضان تو نہیں رہ سکتا، کوئی رات متعین کر دیجئے کہ جس میں میں اس مسجد کے اندر آ کر عبادت کروں، کوئی اہم رات ہو۔ آج نے فرمایا 23ویں شب کو آ جایا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 23ویں شب بھی اہم ہے، تو 23ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت دی تھی، چنانچہ ان کا یہی معمول ہو گیا تھا۔ قیل لابنہ کیف کان ابوک یصنع، ان کے صاحبزادے سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد صاحب کیا عمل کرتے تھے؟ کہنے لگے کان یدخل المسجد اذا صلی العصر، عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں آ جاتے تھے، فلا یخرج منہ لحاجۃ حتی یصلی الصبح، کسی ضرورت کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ لیتے تھے۔ اس سے شب گزاری کا ثبوت ملتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مکمل شب قدر یا مکمل اعتکاف نہیں کر سکتا، 24 گھنٹے کا اعتکاف بھی نہیں کر سکتا، تو کم سے کم ان طاق راتوں کے اندر مسجد میں آ کر اپنا وقت گزارے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، اور جتنی دیر مسجد میں رہے نفلی اعتکاف کی نیت سے قیام کر لے۔ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ الدَّابَّةَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو مسجد کے دروازے پر سواری تیار رہتی تھی، اس پر بیٹھ کر روانہ ہو جاتے اور اپنے گاؤں پہنچ جاتے تھے۔ ایک روایت اور ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل فاذا كان یوم عیدہم یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ قال ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعجون الى الدعاء وعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لأجیبنہم فیقول ارجعوا قد غفرت لکم و بدلت سیئاتکم حسنات قال فیرجعون مغفورا لہم رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ بڑی امید والی روایت ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آسمان سے نزول فرماتے ہیں، اور ہر وہ بندہ جو کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اس کا ذکر کر رہا ہو، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر جب عید کا دن ہوتا ہے، جس دن لوگ افطار کرتے یعنی روزہ نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ذریعے اپنے فرشتوں کے مقابلے میں فخر فرماتا ہے، دیکھو یہ میرے بندے ہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ یا ملائکتی ما جزاء اجر وفى عملہ۔ اصل میں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قال انی اعلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آج ان کی ذریت شب قدر کے اندر جاگ کر عبادت کر رہی ہے اور اپنی راحتوں کو قربان کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ عید کے دن یہ فرماتے ہیں فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے کہ جو پورا کام انجام دے دے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب، اس کا بدلہ یہ کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے جو میرا فریضہ ان کے اوپر عائد تھا اس کو پورا ادا کر دیا۔ پھر وہ نکلے ہیں دعا کے لیے آواز لگاتے ہوئے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی اور میرے علو مکان کی قسم، میں ضرور ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ فرماتے ہیں بس لوگ لوٹ کر آتے ہیں اس حال میں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ دو چیزوں کو جوڑا گیا ہے، یعنی پہلا عمل ان کا یہ کہ شب قدر میں انہوں نے محنت کی ہے، عبادت کی ہے، شب بیداری کی ہے، تلاش کے لیے قربانی دی ہے، اور اس کے ساتھ پورے مہینے کے جو اعمال تھے ان کو انجام دیا ہے۔ پھر عید کی نماز ادا کرنے گئے ہیں تو ان کو یہ بشارت مل رہی ہے، صرف کسی بھی طریقے سے رمضان گزار دیا اور اس کے بعد عید پڑھنے چلے گئے تو سب کے سب اس بشارت کے مستحق ہو جائیں۔ روایت کے الفاظ سے ایسا معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں فرمائی قضوا فریضتی، میں نے جو کچھ ان کے ذمہ عائد کیا تھا اس کو پورا انہوں نے انجام دے دیا ہے۔ اب ایک روایت اعتکاف کی فضیلت سے متعلق سناتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجری له من الحسنات یا یجزا له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، رواہ ابن ماجہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے بچا بھی رہتا ہے اور اس کو تمام نیکی کرنے والوں کی طرح نیکیوں کا بدلہ ملتا رہتا ہے۔ یعنی جن نیکیوں سے اعتکاف کی بنا پر وہ محروم رہ گیا، کسی کا انتقال ہوا، مسجد میں معتکف جنازے میں نہیں جا سکا کیونکہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، کسی کی بیماری کی اطلاع ملی، عیادت کے لیے نہیں جا سکا، اسی طرح کسی کی پریشانی کی خبر سنی، اگر باہر ہوتا تو اس کی مدد کے لیے جاتا، مدد کے لیے نہیں جا سکا۔ تو جو لوگ باہر رہ کر جو نیکیاں کماتے ہیں اور یہ ان نیکیوں کا عادی تھا اور اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکا تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جو باہر رہ کر جن سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے بد نظری ہوتی ہے، ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں غیبت بھی ہو جاتی ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس میں ناپ تول میں کمی بھی ہو سکتی ہے، بے ایمانی بھی ہو سکتی ہے، وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسجد میں جب اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ایسے بہت سے گناہوں سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جن کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔
روایتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب کیسے رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تھوڑی سی گفتگو اس کے بارے میں ہو جائے۔ قیام لیل کا لفظ قرآن میں حدیث میں آتا ہے، جس کا اصل مصداق تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں ادا کی جائیں اور جو حافظ ہے اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ یہ شب قدر کا سب سے افضل عمل ہے۔ ایک تو تہجد کی نماز ہے، وہ آخر شب میں ادا کی جاتی ہے، اور عام معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت ادا کرنے کا تھا، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر، لیکن گنجائش 12 رکعت تک ہے۔ تو تہجد کی نیت سے تو آخر شب میں 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں، لیکن مطلق نفل پڑھنے کے لیے تعداد کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ چنانچہ اکابر سے بڑی بڑی تعداد رکعتیں، 100 رکعتیں اور اس سے زیادہ رکعتیں بھی پڑھنا منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ عشاء کی وضو سے وہ فجر کی نماز 40 سال تک ادا کرتے رہے، اور اسی طرح ان کی رات گزرتی تھی نماز کے اندر۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے، 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ صاحب جو جا رہے ہیں نا، یہ رات کو سوتے نہیں ہیں۔ بس اس دن کے بعد حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوئے نہیں، کہ جب بندے میرے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں تو میں ان کے گمان کو جھوٹا نہ قرار دوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں اپنے آپ کو اسی طرح پیش کروں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نفلیں ادا کرنے میں تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کی فضیلت الگ الگ ہے۔ ایک ہے لمبی نماز، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبی قرات۔ تو 3 طرح کی نمازیں ہو سکتی ہیں۔ جو حفاظ ہیں وہ 2 رکعت کی نیت باندھیں اور قرآن پاک پڑھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھیں، لمبا قیام کریں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پائے مبارک میں ورم ہو جاتا تھا، بلکہ پھٹن ہو جاتی تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ خدام نے کہا حضرت آپ بہت لمبا قیام کرتے ہیں نماز میں، پیروں میں پھٹن ہو رہی ہے، تو ان کا الحمدللہ سنت کا اتباع نصیب ہو رہا ہے۔ تو جو حافظ ہیں قرآن ان کو یاد ہے، وہ لمبے قیام کے ساتھ، لمبی قرات کے ساتھ نماز ادا کریں، اور جب قرات لمبی ہو تو اسی کی مناسبت سے رکوع اور سجدہ بھی طویل ہونا چاہیے۔ رکوع و سجدے کی تسبیحات سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ محدود نہیں ہے کہ 7 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اس سے زیادہ پڑھیے۔ اور رکوع و سجدے کے اندر دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ قرآن پڑھنا تو منع ہے، حدیث میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ رکوع و سجدے کے اندر قرآن مت پڑھو، لیکن دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگرچہ یہ قرآنی دعائیں ہیں، لیکن دعا کی نیت سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ حفاظ کرام 2 رکعت کی نیت باندھیں، لمبی قرات، لمبے رکوع، لمبے سجدے کے ساتھ جتنی ہو سکے 2 رکعت ادا کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 حافظ مل کر ایک سامع بن جائیں، ایک قاری بن جائیں، ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے سننے والا، اور بائیں طرف تھوڑا آگے حافظ کھڑا ہو جائے، یہ قدر آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح کی جماعت مسجد کے مختلف حصوں میں کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک امام اور 2 مقتدی کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے۔ 4 کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، 3 تک کی گنجائش ہے۔ تو اس میں اگر دور کے طور پر سامع کسی کو بنا لیا، 2 رکعت انہوں نے پڑھ لی، پھر اسی کو 2 رکعت دوسرے حافظ نے پڑھ لیا، یہ طریقہ چل سکتا ہے۔ جو لوگ حافظ نہیں ہیں اور ان کو کچھ صورتیں یاد ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ دخان ہے،
سورہ الف لام میم سجدہ ہے، مختلف صورتیں عما یتساءلون ہے، 30ویں پارے کی صورتیں ہیں، انہیں کو وہ دہرائیں، اور جن کو یاد نہیں ہے تو وہ لمبی رکعت کے بجائے رکعتیں زیادہ ادا کریں، مختصر قرأت کے ساتھ اور تعدیل ارکان کے ساتھ، یعنی رکوع سجدہ بہت لمبا نہ کریں لیکن اطمینان سے 7 مرتبہ رکوع و سجدے کی تسبیح ادا کرتے ہوئے نماز ادا کریں۔ جماعت کی نماز میں تو امام کو یہ حکم ہے کہ بہت لمبا رکوع سجدہ مت کرو، مقتدیوں کو گرا نہ ہو، لیکن تنہا نماز میں جتنا چاہے لمبا رکوع سجدہ کرے۔ خود حدیث کا یہ مضمون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم کی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اور جو اکیلا پڑھے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو جتنی چاہے لمبی نماز کرے، یعنی قرأت کے اعتبار سے بھی، رکوع سجدے کے اعتبار سے بھی۔ چونکہ شب بیداری میں سب سے اہم نماز ہے، نفل نماز ہے، اس وجہ سے میں اس کی تفصیل زیادہ بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا عمل ہے، اچھا نمازوں ہی میں وہ صلاۃ التسبیح بھی ہے۔ صلاۃ التسبیح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تو اس کا طریقہ بتلایا، آپ نے اس کی فضیلت بتلائی کہ جتنا بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے کہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ پھر فرمائے کہ چچا جان اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کیجیے، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دن، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دن، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 دن، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ چنانچہ بہت سے اللہ کے نیک بندے ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح ادا کرتے ہیں۔ آپ اگر یہی کر لیں کہ راتوں میں رات کو صلاۃ التسبیح ادا کر لیں، اچھا خاصا وقت اس کے اندر گزر جائے گا۔ تو یہ ایک تو ہے رات کی عبادت میں تہجد کا اہتمام اور نفل نمازوں کا اہتمام۔ دوسرا عمل ہے تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت 2 چیزیں ہیں، صرف مقدار بڑھانے کے لیے اتنی رفتار سے پڑھنا کہ حروف صحیح ادا نہ ہو سکے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن ادا پڑھنا چاہیے، صحیح الفاظ ادا ہوں، اور اگر اصول سے واقف ہیں تو مد اور غنہ کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن صحیح پڑھا جا سکے۔ جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں سرسرانہ کہتے ہیں، کہ جیسے شاعر شعر کو دہراتا ہے تیزی تم۔ ایک صاحب نے کہا رات کو میں نے فلاں صورتیں پڑھ لی، تو انہوں نے فرمایا حزن کا حزد شعر، سرسرا دیا ہوگا، یعنی تیز پڑھنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اطمینان سے تلاوت کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اقرأ القرآن ما تلفت قلوبکم، تلاوت میں جب تک دھیان لگے تب تک تلاوت کرو، لہذا طبیعت اچاٹ ہونے کے بعد تلاوت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، نشان لگا کے بند کر دیں۔ تلاوت نماز کی طرح تو ہے نہیں کہ چھوڑ دیں گے تو ٹوٹ جائے گی، جتنی تلاوت ہوئی نشان لگا کر رکھ دیجیے۔ اسی طریقے سے نیند کا اگر شدید غلبہ ہو رہا ہے تو جھکولے کھاتے ہوئے تلاوت نہ کریں، بند کر لیں، تھوڑی دیر لیٹ جائیں، نیند کا خمار نکل جائے، پھر اٹھیں، وضو کریں، نفلیں پڑھیں، تلاوت کریں۔ تیسرا عمل ہے دعاؤں کا اہتمام۔ ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بھی اہم عمل ہے۔ تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں۔ نماز صرف فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہے، اخیر شب کی دعا خاص طور سے بہت قیمتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فرمایا گیا ہے، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ بیان کیا گیا، رات کو زیادہ سوتے نہیں تھے، بیداری میں رات گزارتے تھے، اور صبح ہوتے وقت خوب استغفار کرنا۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا، دعائیں مانگنا۔ تو دعائیں مانگی جائیں، اور دعاؤں میں کوئی تنگی نہ کی جائے۔ دعاؤں میں تنگی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین دنیا کی ہر چیز کی ضرورت مانگی اللہ سے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ دوسری بات یہ کہ اس کو محدود نہ کریں، صرف اپنے لیے دعا نہ مانگیں، اپنے لیے، والدین کے لیے، آل اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا
اونٹ پر سوار، اونٹ کو مسجد کے باہر بیٹھایا، مسجد میں آ کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا تشفی فی رحمتنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور حضور پر رحمت نازل فرما اور اس میں کسی اور کا حصہ مت لگائیے گا۔ تو روایت میں 2 طرح کے لفظ آتا ہے۔ آدمی فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے انتہائی کشادہ چیز کو بہت تنگ کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آدمی فرمایا ارأیتم اہذا اضل ام بعیرہ، بتاؤ یہ زیادہ جاہل ہے، اس کا اونٹ زیادہ جاہل ہے۔ یعنی جس نے اتنی وسعت ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے سارے جہان کی سمائی ہے، سب اس میں آ جائیں گے، اس کو اتنا تنگ کر دیا جائے، یہ سمجھتے کہ حصہ لگ جائے گا تو تھوڑی ملے گی، نہیں، تو دعاؤں میں عموم کیا جائے۔ اور یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارے حق میں دعا قبول ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جب وہ دعا قبول ہوگی تو اس کے ساتھ جو اپنے لیے مانگا ہے وہ بھی قبول ہوگی۔ تو دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز ذکر ہے، تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، استغفار ہے، چوتھا کلمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ جو بھی ذکر ہو، جو بھی تسبیح ہو، اس کو پڑھیں۔ اور جو حضرات ذکر جہری کرتے ہیں تو اعتکاف میں ذکر جہری کا جو نظام کے تحت وقت طے کیا گیا ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ہے۔ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، لیکن اخیر شب میں اسم ذات کا ذکر کر لیں، بیٹھ کر صرف اسم ذات کا ذکر، اللہ 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 اللہ، 1000 2000 3000 10,000 جتنا دھیان لگے کریں۔ اس ذکر کی جو لذت آپ محسوس کریں گے خود آپ کو پتہ چلے گا کتنا دھیان لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم اللہ کو خطا پکار رہے ہیں اور میری طرف متوجہ ہے۔ اخیر شب میں تہجد کے وقت میں نماز سے فارغ ہو گئے، وقت باقی ہے، ذکر کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بشاشت کے ساتھ عبادت کریں۔ طاق راتوں میں تو خاص اہتمام کرنا ہے، لیکن درمیانی راتیں جو ہیں جفت راتیں ان کو بھی سو کر نہیں گزارنا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن قیم کا قول نقل کیا ہے فضائل رمضان میں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حدیث میں ایک لفظ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى، جب 5 راتیں باقی ہوں، جب 7 راتیں باقی ہوں، جب 9 راتیں باقی ہوں، تو عام طور سے تو طاق راتوں ہی پر اس کو معمول کیا جاتا ہے، لیکن اگر 29 کا مہینہ ہوا تو 5 راتیں جب باقی ہوں گی تو کون سے دن پڑے گا؟ 24ویں رات پڑے گی، اور 7 راتیں جب باقی ہوں گی تو کون سی ہوگی؟ 22ویں رات ہوگی۔ اس لیے کسی قول کے اعتبار سے اس کا بھی اہتمام ہے، لہذا اخیر شب کی صرف طاق راتوں ہی کو نہیں بلکہ پورے عشرے کی ہر رات کو عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا نظام کے بارے میں سن لیجئے۔ رات کا عمل تو ہو گیا، نیند کے بارے میں جب جس کو تقاضا ہو آرام بھی کر سکتا ہے۔ ابھی تراویح کے بعد بیان ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد تھوڑا سا یہاں ناشتہ کرا دیا جاتا ہے تاکہ بشاشت کے ساتھ لوگ بیٹھ کر عبادت میں لگ جائیں۔ پھر اس کے بعد اپنے اپنے انفرادی اعمال میں لگ جاتے ہیں، کوئی نفلیں پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے۔ اخیر شب میں 2-2:30 بجے اندر کی روشنی گل کر دی جاتی ہے، جن کو تلاوت کرنا ہو باہر جا کے تلاوت کریں، اور اندر لوگ نفلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب سحری کے لیے اعلان کیا جائے کہ مہمان حضرات دسترخوان پر تشریف لے آئیں تو پھر آپ اپنی نماز یا جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کو موقوف کر دیں۔ نماز میں ہے، رکعت مکمل کر کے سلام پھیر کے پہلے سحری سے فارغ ہو جائیں،
یہ نہ سوچے کہ 2 رکعت باقی ہو تو پہلے اس کو پوری کر لیں، 4 رکعت اور پڑھ لیں۔ یہ نظام کا ایک حصہ ہے۔ یہاں کی آمد کا ایک مقصد تربیت بھی ہے، اور تربیت کا ایک جز ہے حکم کو ماننا، نظام کا اپنے آپ کو پابند کرنا۔ اس لیے جب اعلان ہو جائے تو آپ دسترخوان پہ جا کر سحری سے فارغ ہو جائیں، پھر فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کو نفلیں پڑھنا ہے پڑھ لیجیے، تلاوت کرنا ہے تلاوت کیجیے۔ نماز اول وقت میں ہوتی ہے اذان کے چند منٹ کے بعد، اور پھر سارے لوگ آرام کرتے ہیں۔ اگر کسی کو آرام کا تقاضا نہیں ہے، وہ سونا نہیں چاہتا، فرش پر جا کر باہر تلاوت کر سکتا ہے، کوئی جبر نہیں کہ نہیں سونا ہی پڑے گا۔ بعض حضرات رمضان مبارک میں بھی اشراق کے پابند ہوتے ہیں تو ان کو منع نہیں کیا جائے گا، اگر اشراق پڑھ کر سونا چاہتے ہیں تو اشراق پڑھ لیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد جب بیداری کا وقت ہو جائے تو اٹھ کر استنجا وضو سے فارغ ہو کر 4 رکعت چاش کی نیت سے ادا کر لیں، اور پھر تلاوت میں مشغول ہو جائیں۔ 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت چاش کی نیت سے ادا کر لیں۔ رمضان میں اشراق تو عام طور سے نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن چاش کا تمام بڑوں کا معمول ہے، نماز پڑھ لیں پھر تلاوت میں لگ جائیں۔ 11 بجے تعلیم کا وقت ہو جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے، یہیں پر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، سارے لوگ اس کے اندر آ کر شریک ہوں، اور اس سے وہ نماز کا وقت ہوتا ہے مشق والا اثر کے بعد کتابی تعلیم ہوتی ہے۔ اس میں کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہوتا ہے، سوال کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی موقع دیا جاتا ہے۔ 12 بجے تک فرصت ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے کا یہ عمل ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر کسی کو آرام کا تقاضا ہے تو آرام کر لیں، اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور اپنے کام میں لگ جائیں، تلاوت وغیرہ میں۔ کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے۔ اذان ہوگی، ظہر کی نماز پڑھیں۔ ظہر کی نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے، ذکر جہری۔ جن لوگوں کو ذکر جہری کی اجازت ہے وہ اس کے اندر شریک ہوں، اور جو لوگ ابھی تک ذکر نہیں کر رہے ہیں، صرف تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ذکر میں حصے دار بن جائیں، ذکر جہری کریں، اور پابندی کی امید ہے، گمان غالب یہ ہے کہ شروع کریں گے تو پھر چھوٹے گا نہیں، اجازت لے کر وہ بھی ذکر میں شامل ہو جائیں۔ اور بہت سے احباب ہمارے یہ غلطی کرتے ہیں کہ 10 دن یہاں اعتکاف کر لینے کے بعد جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو مجھ کو ذکر کی اجازت دے دیجیے۔ جو اصل وقت تھا سب کے ساتھ بیٹھ کر طریقہ بھی معلوم ہو جائے، پھر اجتماعی ذکر کی جو برکت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، تو اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا ارادہ ہو اور کرنا چاہیے، جو آدمی بھی قدم رکھے اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ذکر کی اجازت لے کر مجلس کے اندر بیٹھیں، 12 تسبیح کا ذکر کر لیں۔ کل ذکر کا پہلا دن ہوگا تو ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کا پورا طریقہ اور اس کے آداب آپ کو بتلا دیے جائیں گے، تاکہ جو لوگ پرانے ذاکر ہیں ان کی تازگی ہو جائے، اور جو نئے لوگ ذکر کرنا چاہیں ان کو ان کے سامنے اس کا طریقہ آ جائے۔ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد پھر کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، اپنے انفرادی کام میں لگ جائیں گے۔ سونے کا بھی خوب موقع ملتا ہے اعتکاف میں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ استعمال کیا ہے نا، حفظ ما تقدم و تلافی ما فات، تو وہ سب چیز میں کھانے میں بھی ہو جاتا ہے اور سونے میں بھی ہو جاتا ہے۔ مختلف قسطوں میں اتنا سو لیتے ہیں کہ عام دنوں میں اتنی نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ سونا اس نیت سے ہونا چاہیے کہ ہم اٹھ کر عبادت کریں گے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ یمن کے 2 حصے ہیں، آج بھی شمالی یمن اور جنوبی یمن 2 ملک ہے، تو دونوں ایک علاقے کا ذمہ دار ان کو بنایا، ایک علاقے کا ذمہ دار ان کو بنایا، اور یہ فرمایا کہ آپس میں ملتے جلتے رہنا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے میں جب گشت کرتے اور ان کے قریب پہنچتے تو ان سے ملاقات کر لیتے، اور یہ اپنے علاقے میں گشت کرتے اور ان کے سرحد کے قریب پہنچتے تو ان سے ملاقات کرتے۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پہ سوار، سادہ لوگ تھے، تمطراق نہیں تھا وہاں، گدھے پر یا خچر پہ ان کی سواری تھی، اس پہ سوار آئے اور بالکل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں پہنچے تو ملاقات کے لیے آ گئے۔
وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ پیچھے کو بندھا ہوا ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ مرتد ہو گیا ہے۔ کہ اس کا سر اڑائیے۔ کہ حضرت اسی کام کے لیے لائے گا، نہیں پہلے یہ کام کیجئے جو شریعت کی سزا تھی وہ دلوایا۔ وہ ہو گیا، وہ ایسا جیسے مچھر مارا ہو، کام ختم۔ اب گفتگو شروع ہو گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رات کو آپ کا کیا معمول ہے؟ دیکھیے ان کی دلچسپی کا موضوع کیا ہے۔ رات کو آپ کا کیا معمول ہے؟ کہا میں عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر نفلیں پڑھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، تھوڑی دیر نفلیں پڑھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، تھوڑی دیر نفلیں پڑھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں تو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہوں اور اپنی نیند پوری کر کے اخیر شب میں اٹھ کر صبح تک تہجد ادا کرتا ہوں۔ وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، یہی جملہ سنانا ہے۔ اور میں اپنے سونے پر بھی اللہ سے اسی طرح ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسا کہ اپنے قیام پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونا اسی لیے ہے کہ نیند کا خمار نکل جائے، تازہ دم ہو جائیں اور پھر بشاشت کے ساتھ اخیر شب میں نماز ادا کر سکے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی سوئیں اعتکاف میں تو سونے کی نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ ہم اعتکاف میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، نیند کا تقاضا ہو رہا ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں تاکہ اٹھ کر پھر کام کر سکے، چاہے وہ دن کا سونا ہو چاہے وہ رات کا سونا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا دن تھا، گفتگو ذرا لمبی ہو گئی، عام طور پر اتنی دیر نہیں ہوتی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس رات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔